بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کی لڑائی ہمیشہ مضبوط یا تیز آدمی نہیں جیتتا، لیکن جلد یا دیر وہ آدمی جیتتا ہے جو سوچتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ جتنی زیادہ اہمیت ہم چیزوں کو دیں گے، اتنی ہی کم قدر ہم خود ہی کی کریں گے۔ دکھاوا کرنا کسی بے وقوف کا اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ جلدی غصہ کرنا جلد ہی آپ کو بے وقوف ثابت کر دے گا۔ اگر تم کل پھسلنا نہیں چاہتے تو آج ہی سچ بول دو۔ دوسروں پر تنقید کرنا اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا آسان ہے، لیکن خود کو جانے میں پوری زندگی نکل جاتی ہے۔ دھیان دیجئے کہ سخت ترین درخت سب سے آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بانس ہوا کے ساتھ مڑ کر بھی بچ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے جینا ہی حقیقی جینا ہے۔ کسی اچھے انسان کا برا سلوک دماغ پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے تبھی بے بس ہوتے ہیں جب ہم خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنے فرض کی ادائیگی کا احساس ہے۔ خواہش پوری ہونے کے بعد ہر چیز اپنی دلچسپی کھو دیتی ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں تھوڑا سا درد ہمیں لاکھوں کی تباہی سے زیادہ پریشان کرتا ہے۔ آپ حکم دے کر اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن کسی کو اپنا احترام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ عظیم خیالات پر عمل کر کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ تنقید کو صبر سے برداشت کرتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے، ان کو شکست دینا مشکل ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ایک واضح اور نرم آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی قابل قدر چیز کا مالک بننا چاہتے ہیں تو سخت محنت کریں۔ اپنے وقت کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے آپ کو کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ ایک احمق انسان سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی یقین سے کہہ نہیں سکتا کہ وہ چالاک نہیں ہے۔ ایک ایماندار آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ تکلیف دہ خیالات کو بھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام رشتوں سے دوری اختیار کی جائے جو اس تکلیف کی وجہ بنے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں۔ آپ کی ذہنی صحت لوگوں کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اپنے درد کو اپنی طاقت بنائیں اور خود کو برباد ہونے سے بچائیں۔ کم از کم ایک چیز پر اتنی محنت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو نقصان اپنی سادگی کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ مستقبل کو سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ تندرست جسم، پرسکون دماغ اور خوشیوں بھرا گھر، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ ان کو کمانا پڑتا ہے۔ زندگی اس وقت تک آسان ہے جب تک کوئی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہاں تک کہ قریبی دوست اور خاندان بھی نہیں۔ بعض اوقات سب سے زیادہ فائدہ کسی چیز کو کھو دینے میں ہوتا ہے۔ زبان وہاں تیز چلتی ہے جہاں ہاتھوں کا استعمال ناممکن ہو۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے دل کا حال جاننے لگیں تو وہ ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم
ہمیں آدھی زندگی گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد نہ کریں، یہ آپ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جو تحفہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا جائے وہ تحفہ بوجھ ہوتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ خوشیاں اتنی ہی اچھی جتنی مٹھی میں سما جائیں، چھلکتی بکھرتی خوشیوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ زندگی کا آغاز اپنے رونے سے ہوتا ہے اور زندگی کا اختتام دوسروں کے رونے پر ہوتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ یہی زندگی ہے، دیتے رہو تو سب کو میٹھے لگو گے، لیتے رہو تو کھارے ہو جاؤ گے، اور اگر رک گئے تو سب کو بیکار لگو گے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح اور بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ مثال دینا اور مثال بننا 2 الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہے اور مثال بننا مشکل ہے۔ انسان کو اپنی اوقات اس وقت پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا اور تنہا رہنا ضروری ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ واقعی اندھے ہیں۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ اس مرد کی اوقات ایک کتے کے برابر ہے جسے دیکھ کر ایک عورت اپنا راستہ بدل لے۔